میں نے کویسچن کیا تھا کہ ان کو گیس کا پرابلم ہے، اگر یہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر آنا پڑتا ہے، تو کیا یہ پوری نماز گھر پر جماعت کو ترک کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ترک جماعت کے لیے اس کو عذر نہ بنائیں تو بیسٹ ہے۔ آپ کو جب اتنی دیر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آرام سے آپ جماعت ادا کر لیں، باقی سنن نوافل کی ادائیگی میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ کو با جماعت ہی نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر جبکہ اس کے ساتھ کوئی صحیح عذر نہ ہو واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ گھر پر آ جائیں، اگر گھر پر آنے کے بعد پھر آپ تھوڑا سا تازہ وضو کر کے کم از کم سنت موقدہ ادا کر لیں۔ سنن غیر موقدہ اور نوافل کو چھوڑ دیں، فرائض اور واجبات ادا کر لیا کریں، یعنی عشاء میں جیسے فرض ہے، دو سنت موقدہ ہیں، 3 وطر ہیں، یہ ادا کر لیں، اور ظہر کے اندر جو آخر کی 2 نوافل ہے وہ چھوڑ دیں، باقی آپ کو پہلے اور بعد کی سنن ادا کرنی چاہیے۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دیں، ڈائریکٹ آپ جماعت میں شامل ہوں، وہ غیر موقدہ ہیں، ان کے ترک پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ فجر کی 2 سنتیں آپ پڑھ لیں گھر پہ، اور پھر جا کے اگر وضو ٹوٹ رہا ہے تو توڑ کے دوبارہ وضو کر لیں۔ تھوڑی سی مشقت ضرور ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو اس پہ اجر ملے گا، لیکن یہ ترک جماعت کے لیے اس کو عذر نہ بنائیں، یہ اتنا پاورفل عذر ہے نہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں، بچی نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ چیز کھائی اور کلی کیے بغیر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ روکتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے کلی کرو، اور زبردستی بلکہ کلی کروا کے پھر کہتے ہیں قرآن پڑھو، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں، ایک تو ایسی کہ آپ نے مطلقاً کوئی چیز کھائی جس میں نہ خوشبو نہ بدبو، یا کوئی ایسی چیز کھائی جس سے منہ میں خوشبو ہے، پھر تو بغیر کلی کیے قرآن پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کلی کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسی چیز کھائی جس سے منہ میں گندی سمیل پیدا ہو گئی، جیسے کچی پیاز کھا لینا، یا کوئی اور گندی جیسے نسوار وغیرہ رکھ کے کوئی منہ میں سمیل خراب قسم کی ہو گئی، یا ایسا تمباکو کھانا جس سے جو خوشبودار نہیں ہوتا، گندا منہ میں بدبو پھیل جاتی ہے، پھر ہم قرآن پڑھیں تو یہ غیر مناسب ہے۔ اس میں تو بہتر یہی ہے، حکم ہوگا کہ پہلے آپ کلی کریں، اچھی طرح پیسٹ کریں، مسواک کریں، اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ لہٰذا مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن، بغیر کسی قید کے یہ کہنا کہ نہیں جو کچھ بھی کھایا ہے ضرور کلی کر کے قرآن پڑھیں، یہ ایک بیجا سختی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف بدبودار شے کے ساتھ اس کو مقید کریں تو بہتر ہے۔ ایک بڑی پرتشویش ایک بھائی نے کویسچن کیا، عورتوں کا دماغ مردوں سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ بھائی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات العقل قرار دیا، یعنی عقل کے اعتبار سے نقص رکھنے والی، لیکن اس کی توضیح تشریح یہی ہے کہ اکثر عورتوں کے فیصلوں پر، عقلی فیصلوں پر، ان کی انٹرنل فیلنگز جو ہوتی ہیں، جذبات، ان کے جو احساسات ہیں، یہ اکثر غالب آ جاتے ہیں اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے عورت جو ہے بعض اوقات بہت غلط فیصلے کرتی ہے، یا بروقت فیصلے کرتی ہیں، فوری طور پہ فیصلہ کیا اور بعد میں پچھتاتی رہتی ہیں۔ میرے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں کہ سر پکڑ کے رو رہی ہوتی ہیں، مفتی صاحب ہم نے غصے میں ایسا کر دیا، اب ہمیں کوئی حل بتائیے، اور بعض اوقات یہ پچھتاوا پوری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا بس مطلب یہ ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ عورتوں کی عقل اکثر ان کے جذبات اور ان کی کیفیات کے تابع ہو کر مغلوب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے، ورنہ خود اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عقل مند مرد کی عقل کو سب سے زیادہ لے جانے والی عورتوں سے زیادہ کوئی نہیں دیکھی، یعنی خواتین مردوں کی عقلوں کو سلب کر لیتی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر یہ حقیقتاً ناقصات العقل ہیں تو ذہین مردوں کی عقلیں کھا جاتی ہیں بعض اوقات، کیسے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتیں بالکل زبردست ذہن رکھتی ہیں، یہ ایک جہت سے، چونکہ ان کی باقاعدہ مطلب ان کے جذبات یا ان کی فیلنگز اکثر ان کی عقلی معاملات پر غالب آتے ہیں، اس وجہ سے ناقصات العقل کہا ہے، ورنہ بعض اوقات مردوں کے بالکل برابر، اور کوئی برا نہ مانے، بلکہ عورتیں بعض اوقات مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، جیسے امہات المومنین بڑی زبردست اپنی عقل رکھتی تھیں اور اس امت کے ہزارہا مردوں سے زیادہ ذہین تھی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے تحت جیسی قربانیاں دی ہیں، کوئی مرد دے سکتا ہے ایسی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں؟ اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے، آپ 16 سال کا لڑکا لے لیں اور 16 سال کی بچی لے لیں، عموماً بچیاں بہت سمجھدار، بہت شارپ ہوتی ہیں اور لڑکے بدھو قسم کے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اس لیے خلاصے کلام یہ ہے کہ آپ کی تشویش اپنے مقام پر، لیکن عورتوں کا دماغ مردوں سے کم نہیں ہوتا۔ باقی غبی ہونا، اوسط درجے کا دماغ ہونا، اعلیٰ ہونا، یہ دونوں جنسوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ دیکھیں تو عورتیں بہرحال بہت ذہین ہوتی ہیں۔ لڑکی کا نکاح ہو رہا ہو تو نامحرم کو وکیل بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں وہ بھی محرم کو ہی ہوتے ہیں، نامحرم ہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو انہی کے لیے وکالت لی جاتی ہے۔ تو یہ وکیل ماموں ہو، چچا ہو، تایا ہو، پھپھا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، اجنبی نامحرم بھی وکیل ہو سکتا ہے۔ وکیل کا مطلب یہ ہے لڑکی اس کو اجازت دیتی ہے کہ میرا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ کر دیا جائے، یہ چاہے آپ محرم کو اجازت دیں چاہے نامحرم کو، دونوں طرح صحیح ہے، گویا کہ نامحرم اور محرم دونوں ہی وکیل بن سکتے ہیں۔
ایک انہوں نے کسی نے کوشچن کیا ہے کہ اگر میت کے گھر میں جائیں تو کہتے ہیں یہ ہے کہ جب میت گھر میں ہو تو چارپائی پر بیٹھنا منع ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کوئی منع نہیں ہے، اگر میت چارپائی پہ ہے اس چارپائی پہ بیٹھنا بھی جائز، دیگر چارپائیوں پر بیٹھنا بھی جائز۔ یہ اسی قسم کے مسائل ہیں جو ہمارے گھروں میں اکثر معروف ہو جاتے ہیں، اور ہم اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ کسی اچھے عالم دین سے، اچھے مفتی صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ ہمارے گھر میں جو یہ خرافات رائج ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ان کو تو ہم ایسا فالو کرتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی چارپائی پہ بیٹھ جائے تو سارے لپک کر آئیں گے کہ کیوں بیٹھ کے تم چارپائی، تم پتہ نہیں چارپائی پہ بیٹھنا منع ہے۔ اور ہزارہا احکام شرع ایسے ہوں گے کہ واضح طور پہ موجود ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، نہ کریں، اسی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ماتھے پہ کوئی بل نہیں آتا، بچے سامنے نمازیں قضا کریں، بیوی نمازیں قضا کرے، شوہر مطلب یہ کہ ظاہری طور پہ اعلانیہ فسق و فجور اختیار کرے، کوئی خوف نہیں ہے چارپائی پہ بیٹھنے کا ایسا خیال۔ تو خلاصے کلام یہ کہ ناراض مت ہوں کوئی بھی بھائی جو ہمیں بہن ہمیں سن رہے ہیں، جو شریعت نے پہلے مقرر کیا اس کا لحاظ کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز اس طرح کی رائج ہے انہیں پیش کریں مفتیان کرام کے پاس کہ یہ جائز ہیں تو ہم جاری رکھیں، اگر یہ اس طرح نہیں ہے کوئی حکم شرع تو اس کو ختم کریں اپنے گھر سے۔ اس طرح کی خرافات کو رائج کرنے کی بنا پر ہم اصل دین سے دور ہو جاتے ہیں اور ان بدعات میں لگ جاتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں، اصل دین کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قسم کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں پہلے تو بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ زمانہ مستقبل کے سلسلے میں جو آپ نے قسم کھائی اور پھر اس قسم میں جو بات آپ نے ذکر کی اس کے خلاف آپ کام کر لیں تب آپ پر کفارہ لازم ہوگا۔ ماضی کی قسموں پہ کفارہ نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے کہا خدا کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گی، پھر آپ مل لیں تو پھر آپ پہ کفارہ لازم ہوگا۔ اس کی میں یا تو ایک غلام آزاد کریں یا 10 مساکین کو پیٹ بھر کر 2 ٹائم کھانا کھلا دیں، جو بہت مشکل ہے کہ وہ مساکین دونوں ٹائم، ایک ہی مسکین کو صبح کھلانا ایک کو شام کو کھلانا بڑا مشکل ہے کہ ایک ہی آدمی کو صبح شام پکڑے، تو اس لیے آپ 1000 یعنی سمجھ لیں 1000 کر لیں، 100 روپے مطلب 2 وقت کے کھانے کے 100 روپے شرعی لحاظ سے تقریباً بنتے ہیں، تو 1000 روپے اگر آپ صدقہ کر دیں گی تو پھر آپ کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اگر کھانا نہ کھلائیں تو 10 مساکین کو یا 10 غریب اوسط درجے کا کپڑا غریبوں کو پہنا دیں تو پھر بھی ہو جائے گا جو آپ اوسط درجے کا پہنتے ہیں، لیکن یہ سب سے ایزی قیمت کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ فقہاء نے اس کی آسانی کے لیے اجازت دی ہے، 1000 روپے تقریباً صدقہ کر دیں یا 1200 250 کر لیں کہ آج کل تھوڑی سی مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ کافی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں اٹھا لیتے تھے، اور کہتے ہیں میں جان بوجھ کے اٹھاتا رہا ہوں اور بہت سال تک ہم نے نماز پڑھی، اب سابقہ نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر امام صاحب سجدے میں گئے اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار پاؤں زمین پہ ٹکائے، اس کے بعد چاہے شروع میں گئے پاؤں اٹھا لیے پھر بیچ میں ٹک گئے، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار پھر اڑ گئے، یا شروع میں لگا کے رکھے پھر بعد میں اڑ گئے، کسی بھی طرح 3 بار سبحان اللہ کی مقدار اگر پاؤں لگے رہے تھے تو یہ سجدہ ہو گیا۔ بعد میں ان کے پاؤں کا اٹھ جانا اس سجدے کو زائل نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ سجدے میں جاتے ہی 3 بار سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے ہی دونوں پاؤں اٹھا لیتے تھے وہ، تو پھر یقیناً ان کا سجدہ نہیں ہوا، سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی، اور ان نمازوں کو تب سب کو آپ کو لوٹانا ہوگا۔ اور ایسا کوئی امام جس کو شرعی مسائل ہی معلوم نہ ہوں انہیں امام بنانا بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرا اکثر مشاہدہ یہی ہے کہ جیسے سجدے میں جب آدمی جاتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ جاتے ہی دونوں پاؤں ہوا میں اڑ جائیں گے ایک دم، پہلے وہ پاؤں لگے رہتے ہیں پھر تھوڑا بے خیالی میں پاؤں اٹھتے ہیں یا پیچھے کو پنجہ موڑ دیتے ہیں امام حضرات۔ تو اگر 3 بار سبحان اللہ کی مقدار ان کا پاؤں لگا رہا تھا تو بہرحال سجدہ ہو گیا، بعد میں پاؤں اٹھانے کی بنا پر وہ سجدہ باطل قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے چونکہ ڈاؤٹ فل معاملہ ہے تو اب آپ کے اوپر ہے، تقوی یہ ہے کہ آپ ان نمازوں کو لوٹا لیں، اور فتویٰ اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان نمازوں کو نہ لوٹائیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب نے 3 بار سبحان اللہ کی مقدار مطلب پاؤں رکھ کر پھر اٹھائے ہوں تو وہ نمازیں ہو گئیں۔ دونوں چیزیں ہیں، تو اب آپ دیکھ لیں جو آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نوافل یا فرض پڑھ رہا تھا اور آخری قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہے اور ابھی تشہد پڑھی نہیں تھی کہ اس نے نماز کو توڑ دیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے اس کا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں تشہد چونکہ واجب ہے اور درمیان میں اس نے نماز کو توڑ دیا تو یہ واجب ترک ہوا، اور چونکہ اب یہ سمجھ لیں کہ جو قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے نا، جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر تشہد پڑھی جاتی ہے اتنی دیر ٹھہرنا۔ تو اگر آپ اتنی دیر مثلا 1 منٹ میں پڑھتے ہیں، آپ 1 منٹ تک بیٹھے رہے، پڑھا کچھ نہیں، فرض پورا ہو گیا، اور ساتھ ساتھ پڑھا بھی تو فرض بھی پورا ہو گیا اور واجب بھی پورا ہو گیا۔ اب اگر تشہد ہی پوری نہیں کی تو گویا کہ فرض ہی پورا نہیں کیا، جب فرض پورا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، سنن ہو چاہے نوافل ہو کچھ بھی ہو۔ اور اگر درود پاک تک پہنچ گئے تھے تو تشہد پڑھ لی، اس کا مطلب ہے تو فرض بھی پورا ہو گیا، اور تشہد پڑھی تو واجب بھی پورا ہو گیا۔ اب درود پاک پڑھنا سنت ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھنا سنت ہے، اور پھر کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو ہمیں نماز سے باہر کر دے، نماز سے باہر ہونے کے قصد و ارادے کے ساتھ، یہ فرض ہوتا ہے، جس کو خروج بالصنع ہی کہتے ہیں۔
اور اس کے لیے شریعت نے ہمیں سلام کا لفظ کہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باہر نکل جائے. تو لہٰذا اگر وہ درود پاک تک پہنچا اور درود پاک پہنچ کر باہر نکلنے کے ارادے سے اس نے کوئی بھی چیز کی تو وہ نماز پوری ہو جائے گی، اور اس کو صرف السلام کے واجب کے ترک کرنے کی بنا پر اس نماز کو دہرانا ہوگا. یہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مغرور ہے، اور انہوں نے کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ گریٹ کا انہوں نے ترجمہ مغرور کر دیا، تو کیا یہ کفر تو نہیں ہے؟ دیکھیں مغرور کوئی اچھا لفظ نہیں ہوتا، مغرور غرر سے نکلا ہے، اور مغرور کا مطلب دھوکے میں مبتلا، اسے کہتے ہیں مغرور. جس کو شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر دیا معاذ اللہ اسے مغرور کہا جاتا ہے. ہم بعض اوقات ملا کے کر دیتے ہیں غرور اور تکبر. تو جو متکبر ہوتا ہے یہ تکبر سے نکلا ہے. تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور بلند و بالا سمجھنا، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے. اس کے ساتھ غرور کا لفظ کہا جاتا ہے. جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے وہ شیطانی دھوکے میں مبتلا ہے، اس اعتبار سے اس کو غرور بھی شامل ہوا. تو یہ مغرور بھی ہے اور متکبر بھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ مغرور استعمال معاذ اللہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو کون دھوکے مبتلا کرے گا. تو اس لیے گریٹ کا ترجمہ عظیم تو ہو سکتا ہے، یا لفظ متکبر، کہ یہ تکبر جو ہے انسانوں کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ اور انسان کو زیبا نہیں، لیکن اللہ کی شان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بلند و بالا ہے، وہی عظیم ہے. اس کے مقابلے میں یقیناً ہم جیسے عام لوگ حقارت، ہماری طرف حقیر کی نسبت آپ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک متکبر بھی ہے، کبریائی والا، بڑائی والا. یہ تو آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث میں آ گیا، یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے. لیکن مغرور کا معنی دھوکے میں مبتلا، اور یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. لہٰذا والد صاحب نے اگر نادانستہ طور پہ ایسا کیا تو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیا جائے. ایک بھائی نے فرمایا کہ کسی نے ہمیں کوئی کام دیا، ہم نے ڈیل ڈن کر لی، اس کے بعد وہ کام خود نہیں کیا، کسی سے کروا کے ان کو دے دیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ جو اجرت لی گئی ہے یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی شخص کام میں بہت ماہر ہوتا ہے اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کام کرے. جیسے کوئی مکینک ہوتا ہے بڑا بہت زبردست کام کرنے والا، اور کچھ اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو گاڑی دیتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں یار دیکھو تم خود ہی کرنا، کسی چھوٹے کو مت دے دینا. اگر تو اس طرح آپ کو اس نے متعین کیا تھا، بانڈ کیا تھا، اور آپ نے یس بھی کر دیا تھا، پھر تو آپ کسی سے کام کروا کر نہ دیں، کیونکہ یہ وعدے کے خلاف ہوگا. ہاں اس صورت میں بھی اگر آپ نے لیکن بہرحال کام اگر کروا کے صحیح دیا ہے بالکل جیسے آپ کرتے ہیں، اجرت پھر بھی جائز ہوگی، لیکن وعدہ خلافی ہے. اور اگر اس صورت میں کام کم درجے کا کر کے دیا، صحیح نہیں، تو پھر آپ اجرت کے مستحق نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو مقرر کیا گیا تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا. اور ایک ہوتا ہے کہ مطلب اوپنلی بھائی ٹھیک ہے یہ کام ہمیں کر کے دے دو، اس میں آپ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں. جیسے اب یہ عید میں سیزن جب ہوتا ہے تو درزیوں کے پاس بہت زیادہ کپڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کپڑے تقسیم کر دیتے ہیں. اگر 500 کا سوٹ پکڑا ہے تو 300 کے اندر وہاں سے سلوایا اور اس کو دے دیا، 200 پھر بھی اس کو بچ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح شرعاً جائز ہوتا ہے. جب نکاح ہو رہا ہو تو اس میں بعض اوقات خانے میں لکھ دیتے ہیں کہ جو 2000 یا 3000 روپے پر منتھ لڑکی کو خرچہ دینا ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ کر تو سکتے ہیں. یہ اصل میں چونکہ نان نفقہ شوہر پر لازم ہوتا ہے، اور نان نفقے کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، ایک رہائش، دوسرا لباس، تیسرا کھانا پینا. تو یا تو وہ یہ کھانا پینا پرووائڈ کر دے رہائش، یا پھر رہائش تو دے ہی دیتے ہیں عمومی طور پہ، کھانا پینا لباس کے پیسے مقرر کر لیے جائیں کہ پر منتھ یہ لڑکی کو اتنا دے گا. تو یہ پھر نان نفقہ ہوگا، یاد رکھیں. پھر لڑکی اس پیسے کو لینے کے بعد شوہر سے کھانے پینے کا مطالبہ نہیں کر سکتی، لباس کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہ تو یہ ہو سکتا ہے. تو پھر لکھوائیں اتنا ہی کہ جتنا کھانے پینے پہ عورت کے خرچ ہوتا ہے یا لباس پہ خرچ ہوتا ہے وہ نان نفقہ لکھوانا چاہیے. شوہر وہ ہر مہینے اس کو پے کر دے، یہ بہتر ہوتا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ نان نفقہ بھی دے گا اور ساتھ میں لکھوا لیا کہ جی پاکٹ منی بھی دے گا. پاکٹ منی کس چیز کی؟ پاکٹ منی کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. شوہر احساناً اپنی بیوی کو زیادہ دے، بہت اچھی بات ہے، اور دینا بھی چاہیے، ہم اسی کی ترغیب دیتے ہیں. اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ رہائش بھی وہ دے، کھانا بھی نہ دے، لباس دے جو شرعی تقاضے ہیں، نان نفقہ، اور پھر کہا کہ جی ہر مہینے 10,000 روپے بھی دے. کس چیز کے 10,000 روپے دے؟ کیوں لے گی وہ لڑکی 10,000؟ کیا چیز خریدنی ہے اس کو ایسی؟ تو اسی طریقے سے پھر یہ کہ شوہر پہ بوجھ بنتا ہے، اور اسی سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے دلوں میں کین اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. بعض اوقات کے پہلے ہی وہ کنڈیشن ایسے رکھیں گے، مہر اتنا کریں، زیادہ مہر، خرچہ لکھوا لیا، بعد میں پھر وہ انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، دل کے بوجھ نکلتے ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہوتا. تو پیسوں کے اوپر جھگڑا نہ کریں. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم موبائل وغیرہ جیسے واش روم جاتے ہیں تو ساتھ لے جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو اچانک کوئی مسجد آ گئی، اچانک کوئی قرآن پاک کی تلاوت چل پڑی، ہم اگرچہ اس کو فوراً بند کر دیتے ہیں، نادانستہ طور پہ وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو گناہ تو نہیں ہے.
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ واش روم وغیرہ جائیں تو ایسی چیزیں نہ لے کر جائیں ساتھ میں، جیسے اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آیت آ گئی، کوئی چیز اچانک آ گئی، کوئی قرآن کی لکھی ہوئی چیز سامنے آ گئی ہے تو بہتر نہیں ہے اور اس مقام پر ایسی پاکیزہ چیزوں کو لے کر جانا، اگرچہ ان کا کوئی حصی وجود تو نہیں ہے کہ وہاں کے مطلب یہ کہ فضا کے اندر اس کو لے جانا مناسب، مطلب اس میں جیسے کاغذ پہ لکھا ہے آپ قرآن پاک لے گئے، یہ تو حصی طور پہ موجود ہے، برا ہے، اور یہاں پر تو یہ پکسلز کی شکل میں ڈیٹا ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کو بے ادبی ہی قرار دیا جائے گا۔ اگر آپ مجبور ہیں کچھ کرنے پر تو پھر ایسی چیز یوز کریں کہ اس میں ایسے اچانک کوئی پاکیزہ چیزیں نہ آئیں۔ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ یا کوئی ذکر الہی وغیرہ، پھر ہم بیچ میں کوئی غیبت کر دیتے ہیں تو کیا ہمارا عمل ختم ہو جاتا ہے اور بعد میں اس عمل کو ہم اس کا ثواب ایصال نہیں کر سکتے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بڑے بھولے پن سے کہا جیسے غیبت ہوگی، غیبت تو ہو ہی جاتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ غیبت ہو جاتی ہے، یہ کیوں کہا آپ نے؟ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہماری خواتین بہت ہی عجیب و غریب ہیں، انہیں ویسے تو جھینگر مچھر بھی خوفزدہ کر دیتا ہے، چھپکلی دیوار پہ چل رہی ہوگی، یہ 5-10 فٹ دور ہے لیکن اچھل کے کمرے سے باہر نکل جائیں گی، یہاں تو اتنا خوف۔ یہ خوف نہیں ہے کہ آپ منہ بھر بھر کے غیبتیں کر رہی ہیں، آپ تانا زنی کر رہی ہیں، آپ شوہر سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں، آپ کسی پہ بہتان اور الزام تراشیاں کر رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں سانپ اور بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں کی شکل میں قبر پر مسلط ہو سکتے ہیں۔ آپ کو قبر میں رکھ کے لوگ چلے جائیں گے اور ہزارہ چیزیں آپ کو چپٹ جائیں، وہاں کہاں بھاگیں گی مجھے یہ بتائیں؟ تو اس لیے اگر صحیح اللہ کا خوف ہے تو چھپکلی کو چھوڑیں، ان چیزوں سے ڈریں، غیبت وغیرہ سے بچیں اور بھولی بھالی نہ بنیں یا بالکل بیچاری یا بے بس نہ بن جائے۔ کیا کریں جی غیبت ہو جاتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے غیبت؟ ایک خاتون دوسری خاتون سے کوئی کر رہی تھی تو کسی نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کریں کیا آپس میں، ایک دوسرے کا منہ دیکھیں، یعنی اس کا مطلب ہے ان کو اور کوئی موضوع نہیں ہے، اسی طرح کی غیبت و چغلی والے ٹاپکس ہوں گے تو وقت گزرے گا، ورنہ تو بس اس کے علاوہ ٹاپک ہی نہیں ہے، پھر منہ دیکھیں گے ایک دوسرے کا خاموش ہو کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو بہرحال اس کا میں جواب مزید دیتا ہوں، یہ لکھیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اپنی بہن سے گزارش کر رہے تھے کہ غیبت کو اپنے لیے ایسا لازم و ضروری بھی نہ سمجھیں اور اس کے سامنے یا اس قسم کے جو ماحول بن چکے ہیں اس کے سامنے اپنے آپ کو بے بس تصور کرتے ہوئے اس میں مشغول ہو جانا یہ بھی غلط ہے، تو اس لیے اجتناب کریں۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی غیبت یا چغلی کرتا ہے تو ہماری نیکیاں نکل کر اس شخص کے نام اعمال میں چلی جاتی ہیں، لیکن کس عمل کی نیکیاں گئی ہیں یہ کنفرم نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی نہ جائیں، پہلے کوئی آپ نے عمل کیا اس کی چلے جائیں، لہٰذا یہ گمان کرنا کہ میں نے اگر نماز روزہ رکھا تھا یا نماز پڑھی تھی روزہ رکھا تھا اور اب غیبت ہو گئی تو یہ نماز روزہ ختم ہو گیا، اس کا ثواب دوسرے کو چلا گیا تو ایصال کیا کریں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا ثواب یا کس عمل کا ثواب آپ سے چھن چکا ہے۔ لہٰذا اگر فرض کریں غیبت چغلی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی توبہ کریں، آئندہ اس سے اجتناب کریں، اور جس عمل کے بعد ایسا ہوا ہے وہ عمل آپ اس کا ثواب بالکل ایصال کر سکتے ہیں، کیونکہ کنفرم نہیں ہے کہ ضائع ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کیے گئے گناہ کے بارے میں یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، تو وہ پھر آپ کا جو یہ غیبت کا گناہ مٹا دیا جائے گا۔ جب غیبت کا گناہ مٹا دیا جائے گا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی گئی ہوئی نیکیاں بھی آپ کو واپس مل جائیں گی، تو بہرحال توبہ کریں اور اس عمل کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے کہ کیا خواتین اسکائپ وغیرہ پر آن لائن میل ٹیچر سے قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں؟ تو جو بالکل پردے میں رہ کے پڑھ سکتی ہیں، ویڈیو آن نہ کریں، ویسے آڈیو کے ذریعے پڑھیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ ٹی وی پہ پروگرام سنتے ہیں، یہ بھی تعلیم و تعلم کا ایک سلسلہ ہے، اگرچہ براہ راست آپ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اور میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے نہیں بیٹھا ہوں سوری، لیکن یہ تعلیم و تعلم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن سیکھنے سکھانے کے پروگرام آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اس میں لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مطلب استاد شاگرد کا تعلق ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پہ، جیسے اب میں بیان کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، یہ بھی تعلیم و تعلم ہے، لیکن پرٹیکولر کسی ایک شخص سے میں مخاطب نہیں ہوں، ہمارے درمیان کوئی بے تکلفی پیدا نہیں ہو رہی، ہم قریب نہیں ہو رہے۔ لیکن جب خاص آپ ایک ٹیچر سے پڑھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ بے تکلفی ختم ہوتی ہے، یعنی تکلف ختم ہوتا ہے، بے تکلفی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک اپنائیت سی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، جو پہلے ایک اجنبیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بعض اوقات شیطان کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے، لہٰذا جو بہنیں کسی میل سے آن لائن پڑھیں وہ اپنے آپ کو ریزرو رکھیں۔ بے جا ہنسی مذاق کرنا، یہ جیسے اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا کسی سے تھوڑا سا رابطہ ہوا تو اپنے گھر کے پورے حالات بیان کرنا اور اپنی پرابلمز شیئر کرنا شروع ہو جاتی ہیں، آج میری ساس نے یہ کہا، میرے سسر نے یہ کہا، میرا شوہر ایسا ہے۔ یہ آپ کو میل ٹیچر سے باتیں کرنے کی حاجت نہیں ہے، بس آپ اسٹارٹ کریں
سیدھا سیدھا پڑھیں، بالکل سیریس رہنے کی کوشش کریں. کبھی کبھار کوئی بات ایسی بیچ میں آ جاتی ہے کہ ہنسی آ گئی یا دیگر معاملات ہو گئے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طرح کا فری ہو جانا اور تعلیم کے علاوہ غیر ضروری باتیں، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کی وائف ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، عورتوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے، ذرا بھی تھوڑا سا ہٹ کر بعض اوقات تعلیم کم، یہ چیزیں زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں. اس طرح نہ کیجیے گا.